الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود نہیں کھڑے ہوتے مگر اس طرح جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے باولا بنا دیا ہو، من المس سے چھو کر کے۔ یہ اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں بے شک بیع ربا کے مانند ہے، خرید و فروخت سود لینے کے مانند ہے، اور اللہ نے حلال کیا ہے بیع کو اور حرام کیا ہے سود کو۔ پس جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی پس وہ باز آ جائے، فَلَهُ مَا سَلَف، اس کے لیے حق ہے اس چیز کا سلف جو اس نے پہلے دیا تھا، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، وَمَنْ عَادَ، اور جو لوٹے یا دہرائے پس وہ جہنمی ہے، ہمیشہ ہمیش اس میں رہے گا۔ آج سے جو بحث شروع ہو رہی ہے وہ ہے ربا یعنی سود کی۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سود کہتے کس کو ہیں، سود کہتے کس کو ہیں۔ ہاں، تو سود کا ایک معروف مفہوم ہے جو ہم لوگ جانتے ہیں، اس مفہوم کے لحاظ سے سود کہا جاتا ہے اس قرض کو جس پر سودی رقم دینے والا قرض لینے والے سے کچھ بھی متعین رقم زائد لیتا ہے، کچھ بھی، 1 روپیہ ہو، 10 روپیہ ہو، 20 روپیہ ہو، 100 روپیہ ہو، اس سے بحث نہیں، جو بھی زائد لیتا ہے وہ زائد رقم سود کہلاتی۔ پہلے زمانے میں بھی یہ بیماری تھی اور اب بھی یہ بیماری ہے۔ اب اگر یہ ایک خاص مدت کے لیے ہیلو، تو یہ چیز پہلے بھی تھی اور ابھی بھی ہے۔ پہلے بھی معاملہ یہ تھا کہ ایک متعین مدت کے لیے، عموماً وہ مدت مہینہ ہوا کرتا تھا، یا بعض جگہوں پر موسم، جاڑے کا موسم، گرمی کا موسم، برسات کا موسم، 3 مہینے 4 مہینے جو بھی ہو۔ اس کے بعد اگر تاخیر ہو تو جو متعین رقم ہوتی تھی اس پر جتنا طے ہوتا تھا مزید وہ طے شدہ رقم بھی جڑ جاتی تھی اگر نہیں دیا تو، اور جوڑ کر کے پھر اتنے پر نئی رقم فکس ہوتی تھی۔ آج کے زمانے میں تو وہ پہلے سے طے ہوتا ہے، پہلے زمانے میں عین وقت پہ بھی طے کر لیتے تھے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ بعد میں جب وہ وقت پہ نہیں دے پاتا تھا اس وقت اگلا طے کرتے تھے، لیکن ہر صورت میں وہ بھی سود ہی ہوتا تھا۔ اب یہ سود در سود کا سلسلہ چلتا تھا، جس کو بولتے ہیں اضعاف مضاعفہ، یعنی ایسا سود جس پہ سود در سود بڑھا کر کے سود وصول کیا جائے۔ تو ایک تو وہ قسم ہے، دوسری یہ قسم ہے۔ اب اس میں جو بھی قسم ہے قرآن نے اصولی طور پہ اس کو غلط قرار دیا ہے۔ کیوں غلط قرار دیا ہے؟ ایک تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے
دو وجہیں ہیں اس کی۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو کچھ بھی اسباب اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں وہ سب کے استعمال کے لیے رکھے ہیں، لیکن اس طرح سے سود لینے دینے کے سسٹم میں وہ چیز ایک جگہ جمع ہوتی چلی جاتی ہے، اور باقی لوگوں کے استعمال کے لیے وہ دھیرے دھیرے محدود ہوتی ہے۔ جیسے پیسہ ہی ہے، اب جو مہاجن ہے یا بینک ہے وہ لے لے کر کے جمع کرتا ہے اور چوسنے کے لیے اور دیتا ہے، پھر لے لیتا ہے، تو زیادہ تر اس کے پاس جمع ہوتا رہتا ہے، اتنا اس کے پاس خرچ نہیں ہوتا۔ اب اگر ایک ہی فرد یا 10 لوگ 20 لوگ 100 لوگوں کے پاس بیشتر مال جمع ہو جائے تو باقی لوگوں کی ضرورت خطرے میں پڑ جائے گی۔ تو یہ خطرے میں پڑنے سے بچانے کے لیے مال کے بارے میں مطلوب یہ ہے کہ وہ جمع نہ ہو، گردش کرتی رہے۔ اسی لیے مال کو تجارت میں لگانے کے لیے کہا گیا تاکہ وہ گردش میں رہے، مال کو یوز کرنے کے لیے کہا گیا، بیکار رکھنے سے روکا گیا تاکہ وہ یوز میں رہے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر اس کے باوجود کوئی کرتا ہے تو اس کو زکوٰۃ کے ذریعے باندھا گیا تاکہ وہ کچھ نہ کچھ اس میں سے نکالتا رہے، اور اس سے زیادہ یہ ہے کہ اپنی زندگی بھر تو زکوٰۃ، اس کے بعد تو وراثت میں وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اس طرح سے گردش کا ایک نظام پایا جاتا ہے۔ دوسری طرف معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح سے مال حاصل کرنے میں انسان کے اندر دو کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ ایک کمزوری پیدا ہوتی ہے کیا؟ کام چوری کی، محنت نہیں کرتا، بیٹھے بیٹھے کمائی کا ذہن۔ اب ظاہر ہے کہ اگر نفسیات یہ پروان چڑھے گی کہ بیٹھے بیٹھے بغیر محنت کی چیز حاصل ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس پورے کائنات کا جو سسٹم بنایا اس میں یہ ہے کہ کر تب خواہ، محنت کر تب پا، ہے نا، وہ سسٹم ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اصلاً تو امتحان کے لیے ہے یہ دنیا، اب بیٹھے بیٹھے مل جاتا ہے تو امتحان کیا؟ دوسری جو خرابی پیدا ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم اور ہمارے ساتھ رہنے والی جو بھی مخلوق اس دنیا میں، خاص طور سے انسان، سب ہمارے ایک دوسرے کے تعاون سے گاڑی کھینچنے والے ہیں۔ اب اگر سودی نظام چلتا ہے تو اس میں تعاون، ہمدردی، غمخواری اور مواسات، یہ ساری چیزیں دھیرے دھیرے مرنے لگتی ہیں، یہ ساری چیزیں دھیرے دھیرے ختم ہونے لگتی ہیں۔ انسان بخل اور لالچ کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں انسانیت مجروح ہوتی ہے، اسی لیے اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس کے برخلاف بے ہے، بے میں یہ معاملہ نہیں ہے، بے میں یہ کہ جو جتنی محنت کرے اتنا کمائے۔ بے میں یہ بھی ہے کہ پیسہ گردش میں رہتا ہے تو ہر ایک کے لیے مواقع ہوتے ہیں، چانس ہوتے ہیں، اور اس کے ذریعے ہر ایک کی ضرورت کی پوری ہونے کے راہیں کھلتی رہتی ہیں۔ اور یہ بخل اور کیا کہتے ہیں جو لالچ کی بیماری ہے، اس کے علاج کے لیے زکوٰۃ، صدقات یا اور دوسرے بہت سارے راستے کھولے رکھے گئے ہیں کار خیر کے۔ تو اگر وہ چیز کام کرتی رہتی ہے تو اس بیماری سے بھی انسان محفوظ رہتا ہے۔ کہیں اگر وہ اس کا مظاہرہ کرتا ہے تو بعض چیزیں ایسی لازم کر دی گئی ہیں کہ لامحالہ وہ خرچ کرے ہی۔ مثلا اگر وہ زکوٰۃ نہیں نکالے گا تو مجرم ہے، مثلا اگر وہ صرف جمع ہی کرتا جا رہا ہے تو اس کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں، مرنے کے بعد تو وارثین فائدہ اٹھائیں گے، اس کو کیا ملے گا۔ لیکن اگر وہ صدقہ، خیرات، امداد میں خرچ کرتا ہے، اوقاف کی شکل میں خرچ کرتا ہے، اس کا فائدہ اس کو پہنچنے والا ہے۔ تو اتنا بھی اگر سمجھ کر کے وہ اپنے مال کا صحیح استعمال کرے گا تو بھی مقصود حاصل ہو جائے گا، یا تو وراثت میں بڑھ کر کے وہ پھیل جائے گا یا اس طرح سے پھیل جائے گا، اس بیماری کا علاج ہو جائے گا۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ایک کو حرام اور دوسرے کو حلال قرار دیا گیا ہے۔ اب اس سلسلے میں دو باتیں اور ہیں جو سمجھنے کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ سود کی شکل میں جو چیز بھی حاصل کی جاتی ہے وہ تو لی جاتی ہے، استعمال کی جاتی ہے، کھائی تو جاتی نہیں، لیکن تعبیر جو قرآن نے استعمال کیا ہے یاکلون الربا، سود کھاتے ہیں، اور عقل کے معنی تو کھانا آتا ہے۔
اب کسی کے سامنے یہ سوال کیا جاتا ہے تو بعض لوگوں نے ترجمہ ہی کر ڈالا ہے، جو لوگ سود استعمال کرتے ہیں، یعنی عقل کے معنی استعمال کرنا، حالانکہ عقل کے معنی عربی زبان میں کہیں بھی استعمال کرنا نہیں آتا۔ کھانا کسی چیز کو استعمال کرنے کی ایک شکل ضرور ہے، لیکن عقل کا لفظ اس مخصوص شکل کے لیے ہے، ہر استعمال کے لیے نہیں ہے۔ پھر یہ کھانے کا لفظ کیوں آیا؟ اس سوال پہ غور کیجیے، کچھ سمجھ میں آئے گا۔ سمجھ میں کیا آتا ہے؟ سمجھ میں یہ آتا ہے کہ انسانی ضروریات میں سب سے پہلی ضرورت جو زندہ رہنے کے لیے اسے مطلوب ہے، ہوا کے بعد کھانا پانی ہے نا؟ اور اسی کے لیے انسان مال کو یا اسباب کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ننگے رہ کے بھی کچھ دنوں رہ سکتا ہے، بغیر گھر کے بھی کہیں نہ کہیں گزارا کر سکتا ہے، لیکن کھانا پانی کے بغیر وہ گزارا نہیں کر سکتا، اور وہ چیز محنت ہی سے حاصل ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ ضرورت ہوا کی یقیناً ہے، لیکن وہ اتنی وافر اللہ نے رکھی ہے کہ اس پہ کوئی قبضہ ہی نہیں کر سکتا، وہ ہر ایک کو پہنچتی رہتی ہے۔ تو یہ جو بیسک ضرورت ہے، اصلاً اس کے لیے غلط صحیح کچھ بھی انسان کرتا ہے، تو اس نفسیات کی طرف اصلاً اشارہ کرنا ہے کہ یہ ربا کے ذریعے جو مال حاصل کرنا چاہتے ہیں، بیسک ضرورت سے کے لیے استعمال کرنے کے لیے یا نام پر وہ حاصل کرتے ہیں، لیکن بیسک ضرورت میں وہ یوز نہیں ہوتا۔ جو لوگ سود کماتے ہیں یا سودی رقم کماتے ہیں، وہ بھی پہلی ضرورت اپنی یہی بتاتے ہیں، لیکن یہ ان کی پہلی ضرورت نہیں ہوتی۔ پہلی ضرورت نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس اتنا ہے کہ وہ دے رہے ہیں، گویا ان کی ضرورت پوری ہو رہی ہے جو زندہ رہنے کی ہے، اس سے زائد ان کے پاس ہے تب وہ دوسروں کو دے رہے ہیں۔ ورنہ اگر کسی کے پاس اپنا پیٹ بھرنے ہی کے لیے نہیں ہے تو وہ سود پہ رقم دے گا کسی کو؟ لیکن آڑ وہ یہی لیتے ہیں کہ جیسے تمہاری ضرورت ویسے میری ضرورت، تو میں اپنی ضرورت کے لیے جس ذریعے سے بھی کماؤں، جس ذریعے سے بھی حاصل کروں۔ تو اس پہ اصلاً یہ تنزیہ اسٹائل ہے، تنزیہ اسلوب ہے کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں اور اس کی آڑ لے کر کے کرتے ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اس میں کوئی جان نہیں۔ ایک تیسری بات جو اس آیت میں سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ جو لوگ سود لیتے دیتے ہیں، ہے نا، خاص طور سے لینے والوں کا گیا یا کلونا، لینے والے کھاتے ہیں، دینے والے تو کسی درجے میں کبھی مجبور بھی ہو جاتے ہیں، لینے والے مجبور نہیں ہوتے۔ تو جو دینے والے ہیں، لینے والے ہیں، ان کے حوالے سے ایک تصویر کھینچی گئی ہے، ایسے باولے جیسے کہ شیطان نے چھو کر ان کو پاگل بنا دیا۔ اب پاگل بنانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ نارمل کنڈیشن میں نہ ہو۔ نارمل کنڈیشن کا مطلب یہ ہے کہ انسان وہ بھی ہے اور انسان سامنے والا بھی ہے۔ اب سامنے والا جو انسان ہے، اس کے جیسے احساسات ہیں، اس کی جیسی ضروریات ہیں، اس کے جیسے تقاضے ہیں، ویسے اس کے بھی ہیں، لیکن اس چیز کو وہ سمجھ نہیں رہا ہے۔ اپنے تقاضے کو تو بہت اہمیت دے رہا ہے، اور عام انسانوں کے تقاضے کو وہ اہمیت نہیں دیتا۔ اور یہ کام کرتا کون ہے؟ پاگل۔ پاگل یہ فرق نہیں محسوس کرتا کہ جو وہ سوچ رہا ہے، جو وہ کر رہا ہے، اس کا امپیکٹ سامنے والے پہ کیا پڑے گا، اس کا اثر سامنے والے پہ کیا پڑے گا، اس کا احساس وہ نہیں کرتا۔ اس کو بس جو سمایا ہوا ہے اسی میں وہ اڑتا رہتا ہے، اسی میں وہ بھاگتا رہتا ہے، اسی میں وہ دائیں بائیں ہوتا رہتا ہے، اس کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو یہ جو تشبیہ ہے اصلاً کنڈیشن کے اعتبار سے ہے کہ سود لینے والے کی کنڈیشن اسی پاگل یا باولے لوگوں یا خپتی لوگوں یا کیا کہتے ہیں بہت زیادہ ڈسٹرب لوگوں کی جیسی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے وہ کچھ بھی بولتے ہیں، کوئی بھی جسٹیفیکیشن دیتے ہیں، کوئی بھی قدم اٹھاتے ہیں۔ کوئی بھی قدم اٹھانے کا مطلب تھوڑا سا سمجھیے۔ یہودیوں کی تاریخ کا ایک محاورہ ہے، شائلاق بہت بڑا سودی مہاجن تھا، اس کی سود کی رقم ادا کرنے کی پوزیشن میں اگر سامنے والا نہیں رہا تو اس نے
آخر میں اس کے بدن کا گوشت کاٹ کر کے لیا تاکہ وہ اپنے کیا کہتے ہیں اس چاہت کو سکون پہنچا سکے. شائلاک کے بارے میں ہے. مرچنٹ آف وینس جو مشہور ناول ہے انگریزی کی شیکسپیئر کی، اس میں یہ پورا قصہ ہے. تو اب یہاں تک نوبت آتی ہے، اب یہ کون کرے گا کہ ایک زندہ انسان کے بدن کے ایک پارٹ کا گوشت اپنے مال کے بدلے وہ لے. جو پاگل ہوگا وہی کرے گا نا، جو باولا ہوگا وہی کرے گا. تو یہ کیفیت یا یہ نفسیات پیدا ہو جاتی ہے ایسے لوگوں کی کہ چاہے سامنے والے کا کچھ بھی بگڑے، اس پہ کچھ بھی بیتے، اس کی کوئی کنڈیشن ہو جائے، مجھے اپنا نفع چاہیے، مجھے اپنا فائدہ چاہیے، مجھے اپنا مال چاہیے، مجھے اپنی ضرورت کے لیے جو میرا مطالبہ ہے وہ چاہیے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ وہ جسٹیفیکیشن بھی غلط دیتے ہیں، حرکات بھی غلط کرتے ہیں، جیسا کہ پاگل کرتا ہے. اور جسٹیفیکیشن کے لیے کیا ہے؟ انما البیع مثل الربا، یہ جسٹیفیکیشن ہے. یعنی ہم کسی سے خرید و فروخت یا لین دین کرتے ہیں تو اس میں بھی تو ہم منافع لیتے ہیں. تو اگر بیع خرید و فروخت صحیح ہے تو ربا بھی صحیح ہونا چاہیے. لیکن اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ خرید و فروخت اور ربا میں فرق کیا ہے؟ خرید و فروخت اور ربا میں فرق کیا ہے؟ دو بنیادی فرق ہے نا. ایک فرق تو یہ ہے کہ ربا ہمیشہ سیم مال میں ہوتا ہے. اگر مال کا فرق ہو گیا تو نہیں ہوتا. ہاں، پیسے پر بدلے میں پیسہ ہی لیں، بڑھا کر کے لیں. غلہ دیا ہے تو غلے پر وہی غلہ لیں، بڑھا کر کے لیں. کھجور پھل دیا ہے تو وہی پھل لیں، بڑھا کر کے لیں. تو یہ چیز سود کے دائرے میں آتی ہے. لیکن اگر ہم نے کھجور دیا ہے گیہوں لے رہے ہیں، ہم نے پیسہ دیا ہے کپڑا لے رہے ہیں، تو اس میں نہیں ہوتا سود. اس لیے کہ دونوں کی ویلیویشن سملر نہیں ہے. ایک کے نزدیک ایک کی زیادہ ہو سکتی ہے، دوسرے کے نزدیک اس کی ویلیو کم ہو سکتی ہے. اسی طرح دوسری چیز کی ویلیو زیادہ ہو سکتی ہے، دوسرے کے نزدیک کم ہو سکتی ہے. تو ویلیویشن کے فرق کے ساتھ اپنے نفع نقصان کے ساتھ لین دین کرنا، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے نا. لیکن سیم چیز دے رہے ہیں لے رہے ہیں، اس میں بڑھانے کی کوئی بنیاد نہیں ہے. اس لیے وہ چیز غلط قرار پاتی ہے اور یہ چیز صحیح قرار پاتی ہے. ایک تو پہلو یہ ہے دونوں کے الگ الگ ہونے کا. دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم جو چیزوں کا لین دین کرتے ہیں، مختلف چیزوں کا، تو ان مختلف چیزوں کے لین دین میں ہماری محنت شامل ہوتی ہے نا. لیکن سیم چیز کے لین دین میں محنت شامل نہیں ہوتی. اس لیے کہ ہم نے 100 روپے لیے، 100 روپے اس کو لوٹا، اس میں کوئی محنت نہیں. لیکن اگر ہم 100 روپے کا کپڑا دے رہے ہیں تو کپڑا کتنی محنت میں تیار ہوا ہے وہ سامنے والے کو اندازہ نہیں. ہو سکتا کم محنت میں بھی ہو سکتا زیادہ محنت بھی لگی ہو، ہے نا. تو جب چیزوں کا فرق ہو جاتا ہے تو اس میں ایک طرح سے محنت شامل ہو جاتی ہے، کم یا زیادہ. کسی کی محنت کی ویلیو زیادہ ہوگی، کسی کی محنت کی ویلیو کم ہوگی. لیکن چونکہ مطلوب یہ ہے کہ انسان محنت سے حاصل کرے اور وہ چیز بیع میں پائی جاتی ہے، لیکن سودی لین دین میں نہیں پائی جاتی. سودی لین دین میں یک طرفہ محنت پائی جاتی ہے. جو مجبور ہو کے سود پہ رقم لیتا ہے اس کو مر کھپ کے اتنا سے زیادہ دینا پڑتا ہے، اور جو دیتا ہے اس کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، وہ اس سے زیادہ حاصل کرتا ہے. اتنا تو اس کا حق ہے جتنا اس نے دیا ہے، اور اس نے وقت پر کسی کی مدد کی تو وہ اس کا ایک احسان ہے. قرض حسن اسی لیے کہا جاتا ہے. صرف قرض کہیں نہیں کہا جاتا. حسن کا مطلب وہ ایک احسان ہے. لیکن اگر وہ بڑھا کر کے لے رہا ہے اور کوئی محنت نہیں کر رہا ہے اور کوئی امداد اور کوئی ہمدردی بھی نہیں کر رہا ہے تو وہ تو گویا اپنا محنتانہ بیٹھائے وصول رہا ہے، جبکہ اس نے کوئی محنت نہیں کی. اس لیے وہ چیز غلط ہو جاتی ہے. تو اب یہاں پر یہ ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ بیع اور ربا میں کوئی فرق نہیں، حالانکہ فرق ہے. اور یہ کہتے تھے کہ اللہ نے آخر بیع کو کیوں حلال کر دیا اور سود کو کیوں حرام کر دیا.
تو وہ دونوں کو سملر سمجھتے تھے، اس لیے دونوں میں کوئی فرق نہیں کرتے تھے۔ لیکن سملر سمجھنے کا جو تصور تھا وہ ان کا خود ساختہ تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ تصور نہیں دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو دو حیثیتوں میں لیا۔ اب دو حیثیتوں میں لینے کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر شکل ایک جیسی ہے، بظاہر شکل ایک جیسی ہے، لیکن عملی نتیجہ ایک جیسا نہیں ہے۔ تو بظاہر اگر شکل ایک جیسی ہو، عملی نتیجہ ایک جیسا نہیں ہو، تو دونوں کا حکم ایک نہیں ہوگا، دونوں کا حکم ایک نہیں ہوگا، دونوں کا حکم دو ہوگا۔ ایک آدمی مزدوری کر رہا ہے تو گڈھا کھود رہا ہے، اور ایک آدمی یوں ہی اس کا ذہن معاف ہو گیا گڈھا کھود رہا ہے۔ دونوں کا عمل تو ایک جیسا ہے، لیکن دونوں کی حیثیت اور دونوں کی پوزیشن تو ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اس لیے کہا گیا کہ ایک آدمی تو سوچے سمجھے پلان کے تحت، ایک معاہدے کے تحت گڈھا کھود رہا ہے، اور دوسرا آدمی نہ سوچا نہ سمجھا نہ پلان نہ معاہدہ، کچھ کام کر رہا ہے۔ تو بظاہر کام ایک جیسا ہے، لیکن دونوں میں کوئی نسبت نہیں۔ اب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اب تک جو کچھ ہوا سو ہوا، اب تک جو کچھ ہوا سو ہوا، آگے اب یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ کیوں بند ہونا چاہیے؟ صرف اس وجہ سے کہ سود کے جو برے اثرات پڑتے ہیں اس کا دروازہ اللہ تعالیٰ بند کرنا چاہتا ہے۔ اس کا دروازہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بند کرنا چاہتا ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے فانتہا، پس وہ رک جائے، آگے اب یہ سودی کاروبار کا سلسلہ نہیں چلنا چاہیے۔ ہاں، سودی کاروبار میں اس نے جو اپنا مول یا اپنی اصل رقم دی ہے اس کو حق ہے، البتہ جو سود در سود وہ اضافہ کر کے وصولنے کا چکر میں تھا اس کا اسے حق نہیں۔ اس لیے آئندہ جو اصل رقم تھی وہ تو جس نے لی ہے اس کو لوٹانا ہے، اور اس سے زائد جو ہے وہ اسے نہیں لوٹانا ہے۔ ویسے جس نے دی ہے وہ اصل رقم کا مطالبہ کر کے لے سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ مطالبہ کرے گا تو وہ بھی خطا کار ہوگا۔ اسی کو کہا گیا کہ نصیحت آ گئی ہے، یعنی آگے کے احکامات آ گئے ہیں تو اب رک جاؤ، اور جس کے پاس نصیحت پہنچی ہے وہ سمجھ رہا ہے وہ اس کا حقدار ہے جو وہ پہلے دے چکا ہے۔ باقی پہلے جو لیا اس کا کیا تھا؟ تو غلط پہلے بھی، وہ اس کی سزا ملنی چاہیے، لیکن ہے یہ کہ اس وقت بہت زیادہ دو ٹوک یا کلیئر انداز میں ان کے پاس تعلیم موجود نہیں تھی، اس لیے اب وہ معاملہ اللہ کے حوالے ہے کہ ایسی صورت میں وہ معاف کر دے یا ایسی صورت میں مواخذہ کرے۔ اس لیے کہ مواخذے کی بنیاد صرف اللہ کی ہدایات اور تعلیمات نہیں ہیں، مواخذے کی بنیاد تو انسانی عقل و شعور بھی ہے۔ تو بہت ساری چیزیں عقل و شعور سے سمجھ میں آتی ہیں، اس کے باوجود بھی انسان غلط کرتا ہے تو اس پر تو مواخذہ اس کا ہوگا ہی ہوگا۔ اب کسی کو دھوکہ دینا انسان سمجھتا ہے دھوکہ دینا غلط ہے، کسی کو گالی دینا انسان سمجھتا ہے گالی دینا غلط ہے، کسی کی عزت لوٹنا انسان سمجھتا ہے کہ اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ تعلیم آئے گی تب عمل کیا جائے گا، نہیں آئے گی تو نہیں، اور اس پہ اللہ مواخذہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ تو ویسے ہی اس طرح سے بڑھا چڑھا کے جو لیتا تھا اس معاملے میں بھی عقل و شعور کی حد تک جتنا وہ مکلف قرار دیا جا سکتا ہے اتنا مواخذے کا حق ہے۔ اب اللہ کیا کرتا ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک کلیئر نہیں کیا، اس لیے کہ ہر ایک کا معاملہ الگ الگ ہو سکتا ہے۔ البتہ یہ کہہ دیا کہ اب اگر کسی نے ایسی حرکت کی تو اس کے لیے طے ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اب جو اگلی آیت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو یہ احکامات دے رہا ہے اس کی حکمت کیا ہے، کیوں دے رہا ہے؟ تاکہ تھوڑا انسان سمجھ بوجھ کر کے اس کے نفع نقصان کا اندازہ لگا کر کے اس کو اور بہتر طریقے سے قبول کرے یا اس معاملے میں اپنے آپ کو بہتر پوزیشن میں لائے۔
تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو کیا کرتا ہے؟ مٹاتا ہے۔ ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ واللہ لا يحب کل کفار اثیم، اور اللہ محبوب نہیں رکھتا ہر کافر کو اور ہر گنہگار کو۔ اب کافر کا ترجمہ انکار کرنے والا بھی ہو سکتا ہے، لیکن جس سیاق میں یہ بات آ رہی ہے اس سیاق میں عموماً اس کا ترجمہ ناشکرہ زیادہ صحیح ہے، اس لیے کہ اللہ نے جو نعمت دی تھی اس میں اللہ کی ہدایات کو فالو کرنا یہ شکر کا تقاضا تھا، اس کو وہ پورا نہیں کر رہا ہے۔ اس میں دوسروں کا خیال رکھنا یہ شکر کا تقاضا تھا، لیکن وہ اس کو پورا نہیں کر رہا ہے، اس لیے وہ ناشکرہ ہے۔ اور اسیم کا مطلب گنہگار ہوتا ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک پر ان کے متعلقین، ان کے پڑوسی، ان کے رشتہ دار اور ان کے ہم قوم، ہم گاؤں، ہم محلہ لوگوں کے حقوق رکھے ہیں، ان حقوق کو ادا ہونا چاہیے۔ اب اگر کوئی یہ رویہ اپناتا ہے تو گویا ان کے حقوق ادا نہیں ہوں گے، حقوق میں کمی آئے گی، حقوق مارے گا، اور ایسے ہی فرد کو جو حق غصب کرے، حق چھینے، حق کی ادائیگی میں کوتاہی کرے، وہی اسیم کہلاتا ہے، گنہگار کہلاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ اللہ ایسے ناشکرے کو اور حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ جو صدقات وہ دیتا ہے یہ صدقات اصلاً لوگوں کے حقوق ہیں، ہے نا، وہ حق ادا کرتا ہے تو اللہ اور دیتا ہے، اللہ اور نوازتا ہے۔ اسی کو کہا گیا یربی الصدقات، اسی کو کیا کہا گیا؟ یربی الصدقات۔ یہ تو ظاہر سا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے، لیکن اس کا عملی مفہوم اس سے آگے کا ہے۔ کیسے عملی مفہوم اس کے آگے کا ہے؟ کہ جو شخص لوگوں کے دکھ درد میں، لوگوں کی ضروریات میں کھڑا ہوتا ہے، مدد کرتا ہے، تو لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور ضرورت پڑنے پہ وہ بھی اس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ ورنہ اگر نہ کریں تو ایک طرح سے فاصلہ، گیپ، دوری، نفرت کی شکل بنی رہتی، اور اس کا نتیجہ عملی زندگی میں برا ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم دکھ درد میں شریک ہیں اور محبت کی فضا بنی ہوئی ہے تو اس کا نتیجہ عملی زندگی میں بہتر ہوتا ہے۔ تو اگر بہت زیادہ اللہ کی طرف سے 2 گنا 4 گنا بڑھا کر کے مال کی شکل میں یا کسی اور شکل میں نہیں بھی مل رہا ہے، لیکن یہ جو فائدہ ہے یہ بھی ایک طرح سے صدقات کی برکت ہی ہے، صدقات کے فضا کے کیا کہتے ہیں انعامات ہی ہیں۔ اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے کا مطلب ایک تو وہی سیدھا سادہ ہوگا کہ اس سے آپس میں دوری، نفرت یہ وہ پیدا ہوتی ہے، لیکن اس سے آگے یہ ہے کہ اصل میں مال کا اصل فائدہ یہ ہے کہ مال سے مال کمایا جائے، ہے نا، وہ رننگ میں رہے تو اس میں بڑھوتری زیادہ ہوتی ہے۔ اور رننگ کا بس ایک طے شدہ اصول ہو، 2%، 10%، 20%، 25% جو بھی سود وصولتے ہیں، تو اس میں رننگ کم ہوتی ہے۔ رننگ کم کیسے ہوتی ہے؟ شروع میں تو لگتا ہے ہم نے دیا اور آیا، لیکن دھیرے دھیرے جب جمع ہو جاتا ہے، لوگوں کے پاس مال ہی نہیں ہے، وہ سود ادا کرنے کی پوزیشن بھی نہیں ہوں گے تو وہ لیں گے بھی نہیں مال، ان کے پاس مال پڑا رہے گا۔ جیسے کبھی کبھی آج کل بینکوں کا حال ہو جاتا ہے نا، ان کے پاس دنیا بھر پیسہ جمع ہے، کوئی لون لینے والا نہیں ہے، دوڑ دوڑ کے پیشکش کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کی انکم رک گئی، ان کی برکت رک گئی، ان کا اضافہ رک گیا۔ تو یہ جو پہلو ہے اس پہلو کو بھی یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، سود کو کم کرتا ہے، سود کو گھٹاتا ہے، سود کو ناقص بناتا ہے، جس انداز سے بھی ترجمہ کرنا چاہیں کر لیں۔ اب آگے کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ اب سود کی بات چلتے چلتے یہ بیچ میں کیا آ گیا؟
اصلاً جو گھٹی میں رچی بسی تھی اور پہلے سے سب چلی آ رہی تھی، تو اس کو سے دستبردار ہونا اور اس کو چھوڑنا بڑا آسان کام نہیں تھا۔ وہ اسی وقت ممکن تھا جب کہ اللہ پر ایمان، اللہ کی دی ہوئی ہدایات پر عمل کا جذبہ پختہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو ابھارا ہے، اسی کو اجاگر کیا ہے، تاکہ لوگ اس چیز کو آسانی سے قبول کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں۔ اب اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ڈرو اللہ سے اور چھوڑ دو ما بقی من الربا، جو بچا ہوا ہے سود میں سے۔ یعنی ایک تو عمومی حکم تھا جو اوپر بتایا گیا اصولی انداز کا، اب بالخصوص جو اہل ایمان اب تک سود کا لین دین کر رہے تھے ان کو خصوصی ہدایت دی جا رہی ہے، اس لیے کہ جو پہل تو کسی کو کرنا ہوگا اور زیادہ توقع انہی سے رکھی جا سکتی ہے جو صاحب ایمان ہیں، جو اللہ کے احکامات کو فالو کرنے کا دم بھرتے ہیں۔ اسی لیے ان کو خاص طور سے کہا جا رہا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ کی ہدایات آ گئی ہیں، اب اسے فالو کرو، ورنہ اللہ کے یہاں پکڑے جاؤ گے۔ اور اس کا تقاضا کیا ہے؟ چھوڑ دو وہ جو سود تمہارا کسی کے ذمے ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعتاً مومن ہو۔ اب چھوڑ دو کا مطلب اب ان سے جو سود ان پہ چڑھا ہوا ہے وہ مت لو، معاف کر دو۔ اب یہ آیات جس کو ابھی ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ آیات کب نازل ہوئی ہیں معلوم ہے؟ ارے آخر میں کا مطلب آخری سال میں، ایک سال پہلے بھی تو آخر ہی کہلائے گا 63 سال کی عمر میں۔ جو روایات بتاتی ہیں وہ یہ کہ حضور کی وفات سے صرف 4 مہینہ پہلے، حضور کی وفات سے صرف 4 مہینہ پہلے، یعنی جس سال حضور کا انتقال ہوا ہے ماہ ربیع الاول میں، اس سے پہلے کون سا مہینہ آئے گا؟ محرم، صفر۔ اس سے پہلے کون سا مہینہ آئے گا؟ ذی الحجہ۔ اس سے پہلے کون سا مہینہ آئے گا؟ ذی قعدہ۔ تو 4 مہینے ہوں گے قریب قریب۔ تو حج سے پہلے ذی قعدہ میں یہ آیات نازل ہوئیں، اور حج کے موسم میں جب اللہ کے رسول حج کے لیے گئے، خطبہ حجۃ الوداع دیا یا اور بھی دوسرے خطبے دیے، اس میں باضابطہ اعلان کیا۔ باضابطہ کیا کیا؟ اعلان کیا کہ سودی معاملات سارے کے سارے کیا کیے جا رہے ہیں؟ ختم کیے جا رہے ہیں، آئندہ کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ اور سب سے پہلے میں اعلان کرتا ہوں کہ میرے خاندان کے لوگوں کا سود جن کے ذمے باقی ہے وہ سب ساقط، کوئی اب مطالبہ نہیں کرے گا، کسی کو اس کی ادائیگی نہیں کرنی ہے۔ نام لے کر کے اپنے چچا عباس، اپنے چچا یہ، اپنے وہ سب کا نام لے کر کے آپ نے اعلان کیا تھا۔ تو اب یہاں جو چیز کہی جا رہی ہے نا، وہ سمجھنے کے لیے میں نے یہ ایک پس منظر رکھا ہے نا، گویا اس وقت تک لوگ اپنے اس سودی پیسے کے سلسلے میں کسی نہ کسی پہلو سے امید لگائے بیٹھے تھے یا لین دین کر رہے تھے۔ اس وقت تک حتمی حکم نہیں آیا تھا، ایسا نہیں کہ اشارہ نہیں تھا۔ جہاں ربا کے سلسلے میں آیا ہے کہ نہ کھاؤ اضافہ مضاعفہ، وہ اشارہ اس سے پہلے کا ہے، لیکن وہاں لوگ اس کا مفہوم یہ سمجھنے لگے یا تعویل کرنے لگے کہ کئی گنا نہیں کھانا ہے، بڑھا چڑھا کے نہیں کھانا ہے، سود در سود نہیں کھانا ہے، لیکن ایک بار تو فائدہ جیسے بے میں ہوتا ہے ویسے اس میں بھی ہو سکتا ہے، کیا حرج ہے؟ یہ سب اشکالات اور گنجلک باتیں، لیکن یہاں آ کر کے جب 2 4 کی طرح کلیئر کر دیا گیا تو وہ سب بھی دروازے بند۔ اسی طرح اور بھی دوسری جگہوں پہ بعض اشارات پہلے سے موجود ہیں سود کی قباحت کے سلسلے میں، لیکن 2 ٹوک حکم یہاں آیا ہے، اس لیے اس سے پہلے گنجائش کا فائدہ اٹھا کر کے لوگ، جیسے شراب کا معاملہ تھا، اس کی قباحت تو لوگ سمجھ رہے تھے، بہت سارے لوگ کبھی نہیں پی شراب انہوں نے، ہے نا، چاہتے تھے کہ اس پہ سخت پابندی لگے، لیکن حتمی حکم تو بہت بعد میں آیا۔ اس سے پہلے تو اشارے کنائے میں اس وقت روک دیا گیا، نماز کی حالت میں اس وقت روک دیا گیا، یہاں روک دیا گیا، وہاں روک دیا گیا،
اس کا نقصان بتا دیا گیا، لیکن لاسٹ میں کہا گیا فاجتنبوا، کیا کہا گیا ہے؟ انہ رجس فاجتنبوہ من الاوثان، اور جو ساری آیات ہیں، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، وہاں ڈائریکٹ حکم ہے فاجتنبوہ، اس سے اجتناب کرو۔ تو یہ جو بات ہے اس سیاق میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو تھوڑا اور کلیئر سمجھ میں آئے گا۔ اب آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہیں عمل درآمد کرو گے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اعلان کر دو جنگ کا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے۔ کیا کرو؟ اعلان کر دو۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لیتے ہو، پلٹ جاتے ہو، باز آ جاتے ہو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے لیے تمہارا جو راس المال ہے، بیسک مال ہے، جو اصل مدل ہے، جس کو کہتے ہیں ہماری لوکل زبان میں مدل، اس کا حق تمہیں ہے۔ البتہ اس میں نہ کوئی کمی کی جائے گی، نہ تم کوئی کمی کرو۔ لا تظلمون ولا تظلمون، یعنی جو مدل ہے وہ تم پورا لینے کا حق رکھتے ہو، اس میں کوئی اگر آنا کانی کرتا ہے اور تم اس سلسلے میں سختی برتتے ہو یا کوئی تدبیر اختیار کرتے ہو، ایسا کرنے میں تم ظلم کرنے والے نہیں ہو، تم ایسا کر کے گویا ظالم نہیں قرار پاؤ گے۔ اور جو ان کے ذمے ہیں وہ اگر مدل لوٹانے میں کوئی کوتاہی کر رہے ہیں تو وہ بھی گویا تمہارے ساتھ ظالمانہ رویہ اپنا رہے ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائی ضروری ہو جائے گی، لازم ہو جائے گی۔ تو لا تظلمون، نہ تم ظلم کرو کہ ان سے زبردستی سود وصول کرو، ولا تظلمون، نہ تم پر ظلم کیا جائے کہ تمہارا مدل بھی نہ لوٹایا جائے۔ یہ پورا مفہوم ہوگا۔ ہاں، فَأَذَنُوا کا فاعل کون ہے؟ اہل ایمان۔ یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ میدان میں لڑنے کے لیے تو آئے گا نہیں نا۔ جنگ اگر چھڑے گی، اعلان جنگ کا ہوگا تو لڑے گا کون؟ لڑنے کا کام تو اہل ایمان ہی کو کرنا ہے۔ اب اہل ایمان سارے کے سارے یکساں تو نہیں تھے، اہل ایمان کو خطاب ضرور کیا گیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے اہل ایمان معیار سے نیچے تھے اور سب گویا اس کمزوری میں یا اس خرابی میں مبتلا تھے۔ ٹھیک ہے، جو معیار سے نیچے تھے، کمزوری میں مبتلا تھے مختلف اسباب سے، ان کے لیے ایک ہدایت دے دی گئی، لیکن اب اگر وہ اس ہدایت پہ عمل نہ کریں یا دوسرے لوگ تماشا کریں تو ان سے نمٹنے کا کام ان معیاری اہل ایمان کا ہے۔ تو یہ کام انجام تو ان کو دینا ہے، تو لوگوں میں اعلان بھی انہی کے ذمہ کیا گیا کہ تم اعلان کر دو، آرڈر میرا ہے، اعلان تم کر دو۔ اللہ اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے، اگر تم لوگ نہیں مانو گے تو ہم لوگ جنگ کے لیے کھڑے ہیں، ہم مقابلہ کریں گے، ہم تمہارا کیا کہتے ہیں مسئلہ حل کر دیں گے۔ یہ ہے۔ ہاں 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 کس کا؟ اللہ کے ایک بینک میں ایک مسلمان کا پاکستانی مسلمان تھے، ہاں کا پیسہ تھا، انہوں نے سود لیا نہیں، ہاں پیسہ زیادہ دے رہا تھا، بولا یہ سود حرام ہے ہمارے لیے، اپنے پادری نے جو سود کا جو مینیجر بینک کا تھا وہ پادری کو فون کیا، اس کے حوالے کر دیا، جو آپ اللہ جو کرتے ہیں سامنے جو آپ کو یہ نظر آتا ہے چرچ، وہ اسی سود کے پیسے کا بنا ہوا، تو ایسے میں پاکستانی مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسی تو نہیں بتایا ہے کیا ہمارے علماء کرام نے اور رہنماؤں نے کہ بینک کے اندر سود کی رقم چھوڑنی نہیں چاہیے، وہاں سے اٹھا کر کے رفاع عام کے کام میں لگا دینا چاہیے۔ یہ تو پہلے سے فتویٰ موجود ہے،
یہ بہت پہلے سے فتویٰ موجود ہے، یہ نہیں کہ آج کوئی نیا فتویٰ ہے۔ رفاہ عام کا مطلب یہ ہے کہ کہیں سڑک کی ضرورت ہے سڑک بنوا دیجئے، کہیں سبیل کی ضرورت ہے، کہیں کنواں کی ضرورت ہے، کہیں لیٹرنگ باتھ روم کی ضرورت ہے، بنوا دیجئے۔ ایسے غریبوں کو جن کے پاس زندہ رہنے کی خود صلاحیت نہیں ہے، معیار یہ جو مضطر ہیں وہ اس کے اہل ہیں، اس لیے کہ مضطر کے لیے ہر حرام حلال ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے یہاں جو خود کنواں کھود کر کے کھا پی سکتے ہیں وہ مضطر کی تعریف میں نہیں آتے، ایسے لوگوں کو یہ سود کی رقم نہیں دی جائے گی، اس لیے کہ سود کی رقم کے اپنے برے اثرات ہیں، ایسے لوگ کھائیں گے وہ اس کے لیے۔ کنواں بھی تو نہیں کھدوا سکتے نا، کنواں کھدوائیں گے تو پانی لوگ یس ہم اور آپ یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ کنواں سے سب لوگ پانی پئیں گے، کہنا صحیح ہے، لیکن جس کے پاس اپنا ہوتا ہے وہ ایسے مشترکہ کنویں پہ نہیں جاتا، عموماً سب اپنا اپنا انتظام کرتے ہیں نا۔ کنواں مطلب کنواں تو کوئی کھدائے گا نہیں، کوئی پانی کا اصل میں یہ کنواں کی مثال تو ماضی کے اعتبار سے ہے کہ ماضی میں لوگ پانی کے محتاج ہوتے تھے اور ایک آبادی میں ایک کنواں، دو کنواں، چار کنویں ہوتے تھے اور اسی سے پوری آبادی کا کام چلتا تھا، تو جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے وہ اپنا کھدوا لیتا تھا، جس کے پاس نہیں ہوتا تھا نہیں کھدواتا تھا۔ اگر اس کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو یوں سمجھیے کہ مدینہ میں جب اتنے دنوں سے انصار رہ رہے تھے لیکن ان کے لیے اس کے باوجود پانی کا مسئلہ تھا، اور یہودی پیسے والے تھے، کھود کے رکھے ہوئے تھے، اور بعض کنویں جو اچھا پانی اور زیادہ پانی دیتے تھے اس پہ یہودیوں کا قبضہ تھا۔ ایک موقع پر عثمان رضی اللہ عنہ نے خرید کر کے باضابطہ وقف کیا تاکہ لوگوں کا یہ مسئلہ ختم ہو۔ اب یہ جو وقف کیا اسی پہ آپ کو بشارت دی گئی کہ عثمان غنی نے ایسا قدم اٹھایا ہے کہ اس کے بعد کوئی گناہ اس کو جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی۔ جی یس تو کنویں کی جو مثال دی گئی ہے، ہاں وہ اصل ایک شرط لوگ لگاتے ہیں ہاں بولیے۔ کہ اس کنویں سے جو سود کے پیسے سے کنواں کھودا جا رہا ہے ہاں وہ شخص اس سے فائدہ نہ حاصل کرے پوری زندگی بھر، اصل میں یہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ نہیں ایک منٹ اصل میں یہ سب شرط جو ہے وہی جو سوال اٹھا نا اس تناظر میں لوگ لگاتے ہیں، اس تناظر میں کیا کرتے ہیں لوگ لگاتے ہیں، ہے نا، لیکن ایک پہلو تو دیکھتے ہیں، دوسرا پہلو جو دشواریوں اور پریشانیوں کا ہے وہ نہیں دیکھتے کہ اس طرح کی شرط پر عمل درآمد عملی زندگی میں کتنا ممکن ہے۔ اس لیے کہ اس شرط پہ اگر ہم عمل کریں گے تو دوسرے بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے۔ کیسے مسائل پیدا ہوں گے کہ ہم اس کنویں کا پانی نہیں پیتے، اب ہم گئے کسی ایسے شخص کے یہاں جو مجبور ہے اور اسی کنویں کا پانی لا کے استعمال کرتا ہے، اب ہم جائیں گے وہ ہم کو پانی پیش کرے گا اسی کنویں کا، ہم کہیں گے نہیں پئیں گے، کیا صورتحال پیدا ہوگی؟ کیا صورتحال پیدا ہوگی؟ ہم گویا اس کی اس محبت کو ٹھکرا رہے ہیں، ہے نا، ہم اس کی اس محبت کو ٹھکرا رہے ہیں اور جو انسانی رشتہ ہے اس کو توڑ رہے ہیں۔ یہ بڑا نقصان ہے، اس لیے اس بڑے نقصان کو ٹالنے کے لیے وہ چھوٹا نقصان کبھی کبھار کی بات ہوتی ہے گوارا کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشہور واقعہ ہے نا، آپ کی ایک لونڈی تھی بریرہ، ایک موقع سے آپ اس کے یہاں گئے، اس نے لا کر کے پیش کیا، پیش تو کر دیا لیکن اب وہ مجبور تھی، کسی نے صدقے میں کوئی چیز بھیجی تھی وہی پیش کیا، بعد میں احساس ہوا کہ میں نے حضور کو صدقے کی چیز کھلا دی، تو کہا اللہ کے رسول سے کہ ایسا ایسا معاملہ ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا تمہارے لیے صدقہ تھا، میرے لیے وہ صدقہ نہیں۔ اور تو اب اس سے کیا نتیجہ نکلا کہ جو ضرورت مند ہیں کنواں ان کے لیے کھودا گیا ہے، وہ ان کے لیے ہے صدقہ، وہ ان کے لیے ہے خیرات، لیکن اگر کسی وجہ سے یا کسی ذریعے سے اس کا کوئی عنصر دوسرے لوگوں کو جو اس کے اہل نہیں پہنچ جاتا ہے اجتماعی شکل میں یا اجتماعی معاملات میں، تو وہاں پر اس کی صدقے والی حیثیت سے
اس پہ کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ ایسے میں تو بہت سارے ادارے ہیں جیسے مدارس وغیرہ قریب بچے پڑھتے ہیں، ہاں۔ وہاں بھی دے سکتے ہیں۔ وہاں بھی دے سکتے ہیں، لیکن وہاں بھی یہ تمیز ہونا چاہیے کہ وہ پیسہ صرف ان بچوں پہ خرچ ہو جو مشترکی تاریخ میں آتے ہیں، وہ پیسہ ان بچوں پہ نہیں خرچ ہو۔ یہ تمیز ہمارے یہاں نہیں برتی جاتی، یہ ہمارے مدارس کی خامی ہے، خرابی ہے۔ وہ پیسہ انہی بچوں پہ خرچ ہو جو بچے مشترکی تاریخ میں آتے ہیں۔ کوئی لاوارث بچہ ہے مشترکی تاریخ میں آئے گا، کوئی یتیم بچہ ہے، بچی ہے جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، نہ اس کے ماں باپ کو چھوڑ کے گئے ہیں، ہے نا۔ ایک عالم کا تو یہ کہنا ہے فتویٰ کہ وہ تمہارے لیے سود ہے، دوسروں کے لیے سود نہیں ہے۔ بالکل۔ تو دوسروں کے لیے کا مطلب کیا ہے؟ ایسے مستر لوگوں کے لیے سود نہیں ہے نا، ان کے لیے تو حرام حلال ہو جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑا کہ کسی کو بھی دے دو، ہے نا، اور وہ ان کے لیے حلال ہو جائے گا۔ ہمارے لیے سور حرام ہے اور ہم اپنے کسی دوست کو اور کسی ساتھی کو اور کسی پڑوسی کو سور کھلائیں؟ کیسے؟ وہ کہہ دیں نا عالم صاحب کی حلال ہے، وہ تو ہمارے لیے حرام ہے، ان کے لیے تو حلال ہے۔ کہہ دیں نا مستر کے لیے سور تو حلال ہے، لیکن ہر شخص کے لیے ہم کہہ دیں تمہارے علاوہ ہر ایک کے لیے حلال ہے، یہ سب چور دروازے ہیں حلال ٹھہرانے کے۔ سیدھی سادھی بات یہ ہے۔ مجھ کو لوگ بلیم دیں گے لیکن میں صاف صاف کہہ رہا ہوں۔ محروسین ہے ہاں آج یہ لوگ قید ہیں نوجوان، ہاں تو اس میں رشوت بہت دینی پڑتی ہے۔ ہاں، رشوت ہاں، ہاں۔ اس وقت میں تو خرچ کر سکتے ہیں۔ محروسین میں بھی وہی لوگ جو خود دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، ہے نا، ورنہ بہت سارے محروسین ایسے ہیں جن کے باپ دادا لاکھ پتی ارب پتی ہیں، اب وہ خود ہی دے سکتے ہیں، تو اس پہ یہ پیسہ کیوں لگے؟ جو ناجائز اصل میں ناجائز گرفتار ہے، اصل میں ہے یہ اور کہ کوئی تنظیم ہاں، تنظیم ہے عام طور سے، جیسے ہاں، بہت سے معاملات ہوئے ہاں، تنظیم ہے اس میں۔ ہاں، اس لیے میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ میرے گاؤں میں، ہاں، اور آپ بھی جانتے ہیں مولانا عظیم صاحب کو، ہاں، ہاں، اسکول کا کچھ مسئلہ آیا ہاں، ہاں، تو فون کر کے کہے، ہاں، وہ بھی فلاحی آپ جانتے ہیں، ہاں، میں جانتا ہوں، بولیے بولیے، وہ سب کو فون جانتا کر ہوں۔ کے بولے کہ اسکول کا مدرسے کا جو مسئلہ ہے اس میں رشوت بہت دینی پڑتی ہے، ہاں، ہاں، رشوت حرام ہے، ہاں، تو یہ حرام کا پیسہ ہاں، حرام میں دیا جائے گا، ہاں، ہاں، تو اگر لوگوں کے پاس ہے تو جمع کر کے بھیجو۔ ہاں۔ کیا یہ صحیح تھا؟ اس لیے کہ گاؤں اتنا مکلف ہے ہاں، کہ اسکول کے اخراجات کو برداشت کر سکتا ہے، ہاں، جو بھی معاملات۔ ہاں، اگر گاؤں مکلف ہے، کر سکتا تھا، تو پھر یہ درست نہیں تھا۔ اگر گاؤں کے لوگ اس پوزیشن میں نہیں ہیں، نہیں تھے، تو درست قرار دیا جا سکتا تھا، دیا جا سکتا ہے۔ 2-2-4 کی طرف فتویٰ۔ میں اپنا واقعہ بتا رہا ہوں، جب بھی ساتھ پہلے میں گورنمنٹ سفر تھا، اصل میں کسی اور سے پوچھنے نہ جائیں، اپنے ضمیر سے پوچھ کے دیکھیں۔ استفت نفسک کہ اس صورت میں وہ گھما پھرا کر کے سود خود اپنے یا اپنے گھر بار یا اپنے گاؤں محلے یا اپنے رشتہ داروں کے لیے یوز ہو رہی ہے، تو یہ کتنا صحیح ہے، اور اس طرح کا مال کھا کر کے خود ہمارا گروتھ اور ہماری نشو و نما کیسی ہوگی؟ استفت نفسک۔ مان لیا کسی مفتی نے فتویٰ دے بھی دیا ہے، لیکن بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے بتانے والا خود ہمارے اندر رکھا ہے۔ ضمیر خود بتاتا ہے کہ کہاں یہ چیز درست ہے اور کہاں یہ چیز درست نہیں ہے۔ فتویٰ تو درکنار، ورنہ اس آڑ میں عام راستے کو کیسے لگا سکتے ہیں؟ عام راستے پر اس لیے لگا سکتے ہیں کہ عام راستہ اصلاً بنانا تو حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اب حکومت نہیں بنا رہی ہے اور ہر ایک اس سے گزرتا ہے، تو ہر ایک گزرتا ہے، یہ ایک عمومی تکلیف کی چیز ہے،
اب عمومی تکلیف کی چیز میں ہم ایک حد تک راستہ بنا سکتے ہیں جو صاحب حیثیت ہے، پورا راستہ ہم نہیں بنا سکتے۔ جو کام حکومت کر سکتی ہے وہ ایک مالدار آدمی ٹوٹلی نہیں کر سکتا۔ ایک راستہ جو جا رہا ہے ہاں اس راستے سے کئی ایک مالدار ہے ہاں اور وہ لوگ مل کے بنوا سکتے، جیسے ہاں۔ گاؤں کا راستہ ہے، ہاں ہاں وہ راستہ خراب ہے، حکومت نہیں بنوا رہی، ہاں ہاں اس گاؤں کے لوگ ہاں سود کا پیسہ آپس کا جمع کر کے وہ راستہ بنوا دے، ہاں۔ وہ بھی جاتے ہیں، عام لوگ بھی جاتے ہیں، ٹھیک۔ کہاں سے جائز ہوگا؟ ہاں، سوال یہ ہے کہ عام لوگوں میں سے جو لوگ صاحب حیثیت نہیں ہیں ان کے لیے تو اس پر آنکھ بند کر کے گزرنا درست ہوگا، جو صاحب حیثیت نہیں ہیں۔ اب رہ گیا معاملہ جو صاحب حیثیت ہیں، تو صاحب حیثیت نے خود اپنی حیثیت مجروح کی ہے، اس کی وجہ سے جو ضرورت مند ہیں جن کے لیے اس راستے کی ضرورت ہے ان کو ان کی ضرورت پوری نہ کی جائے۔ سوچنے کا پہلو یہ بھی ہے۔ گستر تک تو نہیں پہنچ رہے۔ نہیں، جو لوگ کی صاحب حیثیت نہیں ہیں وہ اس راستے کو نہیں بنا سکتے، لیکن وہاں سے آنا جانا ان کی ضرورت ہے نا۔ اب اگر آنا جانا ان کی ضرورت ہے تو صرف اس لیے کہ اس پر سے مالدار لوگ بھی گزریں گے، وہ راستہ نہ بنا کے ان کو ہمیشہ پریشان حال رہنے دیا جائے، کیا صحیح ہوگا؟ سوچنے کا یہ انداز ہو سکتا ہے نا کہ بنا دیا جائے، ان کے لیے ہم نے سہولت کی، دوسرے لوگوں کو مل گئی، اب ان کے ظرف کا معاملہ ہے، اور یا یہ کہ ان کی خاطر ان کو ہمیشہ تکلیف کی حالت میں رہنے دیا جائے، دونوں میں ترجیح دینا پڑے گا۔ اگر وہ تکلیف میں ہے اسی راستے سے امیر لوگ جا رہے ہیں، وہ بھی تکلیف۔ امیر لوگ اتنی تکلیف میں نہیں ہوتے جتنی تکلیف میں غربا ہوتے ہیں۔ امیر لوگوں کے لیے ہزار راستے ہیں، وہ اپنی گاڑی سے گزر جائیں گے، وہ اپنے جانور سے گزر جائیں گے، لیکن غریب کے پاس نہ گاڑی ہے نہ جانور ہے، وہ نہیں گزرے گا، وہ اپنی کشتی سے گزر جائیں گے۔ اب راستے کی جو بات چل رہی ہے، راستے میں صرف یہ نہ سمجھیے کہ روڈ، راستے میں پل بھی ہے، راستے میں اور دوسری بہت ساری چیزیں بھی تو آتی ہیں نا، ہے نا۔ اب جو گاؤں دیہات کی زندگی گزار چکے ہیں ان کو معلوم ہے، دریا پار کرنے کے لیے پیسے والے لوگ اپنی الگ الگ کشتی رکھتے تھے، وہ گزر جائے، باقی لوگ اگر گزرے تو ان سے پیسے وصول کرتے تھے۔ سیلاب آ گیا ہے، راستہ ٹوٹ گیا ہے، وہ اپنے گھوڑے پہ بیٹھ کے پار کر لیں گے، لیکن جس کے پاس گھوڑا نہیں ہے وہ کھڑا منہ دیکھ رہا ہے کیسے جائے۔ تو پریکٹیکل مسائل دیکھنے چاہیے۔ مطلب سود ہوتا ہے، ہاں۔ چاہے کم ہو یا زیادہ ہو۔ ہاں ہاں جو زیادہ ہوگا تو اس طرح کی جب بات ہے پورا کرنا، پول بنانا۔ ہاں میں اپنی مثال دے رہا ہوں، ہاں۔ آپ بینک میں اگر 6 مہینہ ہو گیا، 1 سال ہو گیا، ہاں۔ کبھی 34 روپیہ آتا تھا، ہاں کبھی 50 روپیہ آتا تھا۔ ہاں ہاں بینک سے نکلا، کوئی بیٹھا ہوا فقیر اس کے حوالے کر دے دیا، وہ تو بات ختم۔ بات ختم ہو بات ختم ہو گئی۔ دین تو ہمارے لیے اچھا، آسان ہے، ہاں، دین ہمارے لیے آسان، دین آسان بنایا گیا ہے، بالکل بنایا گیا ہے نا، لیکن اتنا آسان تو نہیں بنایا گیا ہے کہ نماز تو پڑھنا ہے، کھڑے کھڑے پڑھ لیں، اشارے سے آنکھ ہلا دیں۔ چلیے آپ بتائیں مثال مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ کیا ہے آپ کو، مجھے صرف یہ بتا دیجئے، ہے نا، کہ سود کی رقم تو بعد کا مسئلہ ہے، زکوٰۃ کی رقم آپ کو بانٹنی ہے، زکوٰۃ کی رقم بانٹنی ہے، اس کے مستحقین طے ہیں 8، ہے نا، تو آپ ان 8 کو ڈھونڈیں گے یا نکلے مانگنے والا مانگ رہا ہے، پتہ نہیں وہ کتنا ضرورت مند ہے، نہیں ہے، دھرا دیں گے، ہو جائے گی آپ کی زکوٰۃ ادا۔ جبکہ آج کل کے جو مانگنے والے ہیں لاکھوں اور کروڑوں کی مالیت رکھتے ہیں، تو یہ ذمہ داری نہیں ہے کیا ہماری کہ ہم جو اصل مستحق ہیں ان کو ڈھونڈیں اور ان تک پہنچیں؟ مانگنے والے تو بیٹھے رہتے ہیں۔ ارے مانگنے والے یہ تو پیشہ ور ہیں، پوری شاہ برادری ہے جو لاکھوں کروڑوں رکھتی ہے اور مانگتی رہتی ہے۔ یہ وہ بتائیں گے ہاں، انہیں سے حل پوچھیے میں صرف یہی کہہ رہا ہوں۔ کہ مسئلہ 35 روپے کا ہے ہاں اور اس کو کیسے تلاش کیا جائے، کس حد تک ہاں ہاں، تلاش کرنے میں وقت جائے گا، اخراجات جائیں گے، نہیں، تلاش کرنے میں محنت جائے گی، ہے نا، وقت ضائع ہوگا۔ ہاں، وہی تو کہہ رہا ہوں نا، اور نکلے اور سامنے ایک فقیر مل گیا، دیکھے سمجھا چھٹی ہو گئی، چاہے وہ مستحق ہے چاہے نہیں ہے،
ऐसे नहीं काम चलने वाला है। हम बाहर है, लेकिन हम बाहर है। अरे छोड़िए, आप इस समाज से बाहर रहते हैं, आपको अपने पड़ोस, अपने मोहल्ले, अपने आबादी का अंदाज़ा नहीं है कि कौन कितने पानी में। वही बात। तब तो आप उसमें से जिनके बारे में यकीनी तौर पे जानते हैं कि वो किस चीज़ का कितना मुस्तहिक है, उन तक क्यों नहीं पहुंचाते? निकले हो ले नहीं, कम फेंक शादी- दिया। मैंने पहले ही कहा है, कम शादी वाली बात है। नहीं तो कम हो चाहे ज़्यादा हो, सवाल ये है कि असल मुस्तहिक तक पहुंचना चाहिए ना। अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी जाएगा। हाँ, वो कम इन गैर मुस्तहिक तक क्यों पहुँचे? वो कम भी जो मुस्तहिक हैं उन तक पहुँचना चाहिए। मतलूब ये है, तकाज़ा ये है, ज़रूरत ये है। इसलिए मैं इतना रगेत रहा हूँ आपको कि वो सहूलत पसंदी के चक्कर में इधर उधर फेंक के समझे हमने कर दिया। अल्लाह ताला खूब जानता है क्या किया है आपने। इस वक्त तो शहर में हाँ ऐसे लोगों को तलाश करना, गांव में तो कुछ मुमकिन है, शहर में तो नामुमकिन के बराबर है। 150 रुपया लेके हाँ हाँ, किसी ऐसे गरीब को तलाश करना, देखिए देखिए, पोजीशन को पहुंचना है। कोई मुश्किल नहीं। ज़कात के लिए तो मिल जाएंगे, हाँ हाँ, लेकिन ये सूद की रकम कोई मुश्किल नहीं। मैं रास्ते बताता हूँ ना। आप जाइए टाटा मेमोरियल, आप जाइए जे जो हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ जो लोग इलाज के लिए दाखिले लेते हैं, सबका स्टेटस वहाँ रहता है, कौन किस स्टेटस में है और किस स्टेटस में उसका इलाज हो रहा है। आप आसानी से पा जाएंगे ऐसे लोगों को जिनको ज़रूरत होगी और आप दे सकते हैं। या फिर जो ऐसी तंजीमें जो कैंसर के पेशेंट हाँ। हो या उसको भी मैं वही कह रहा हूँ ना कि उसके हज़ार रास्ते हैं। मैंने तो डायरेक्ट अपने इत्मीनान की हद तक बताया कि आप इन जगहों पे जाइए, आपको मुस्तहिक बड़ी आसानी से मिल जाएंगे, बड़ी आसानी। हम ये फर्द को देंगे। हाँ, फ़र्द को देंगे, वो फ़र्द इलाज कराएगा अपना। ऑर्गेनाइजेशन को भी दे सकते अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन काबिल एतमाद है, जो माकूल लोग हो, इसलिए कि ऑर्गेनाइजेशन में भी हर तरह का तमाशा होता है, क्लियर कट बात मैं कह रहा हूँ। अगर ऑर्गेनाइजेशन काबिल एतमाद है तो दीजिए ऑर्गेनाइजेशन, वो पहुँचाएगी। 35 रुपया लेके भिवंडी से कैसे जाएंगे? कहाँ जाएंगे? टाटा मेमोरियल। अरे मत जाइए टाटा मेमोरियल, भिवंडी में इंदिरा गांधी हॉस्पिटल चले जाइए, है ना। इंदिरा तो सब फ्री चल रहा है। हाँ, नहीं नहीं ऐसा देखा जाए वो ज़माना लग गया कि सरकारी हॉस्पिटल फ्री चलते थे। कोई सरकारी हॉस्पिटल इस वक्त फ्री नहीं चल रहा है। मेरे खाला का लड़का गया था, सिर्फ टेस्ट का 14,000 रुपये। मैंने इंदिरा की जो बात नहीं तो हाँ, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल की भी बात। 5 रुपया वो पावती का लगता है, उसके बाद जो लगता है हाँ। हमको ना, वो रिश्वत के तरफ। मैं इंदिरा में बहुत करीब से काम करा है। असल में है ये कि जो सहूलियात गवर्नमेंट की मौजूद हैं उसमें आपको एक पैसा नहीं लगेगा, वो मैं भी जानता हूँ। लेकिन जो सहूलियात मौजूद नहीं है गवर्नमेंट की, वो सारे पेशेंट से वो बाहर ही से पूरा करवाते हैं। मान लिया उसने 10 दवा लिखी, 10 में से गवर्नमेंट ने सिर्फ 5 दवा की सप्लाई की है, 5 दवा नहीं है, तो आपको कहेंगे बाहर से लेके आओ। टाटा मेमोरियल कहता है बाहर से लेके आओ। तो original आ रहा तब तो हमको ये बिल्कुल ऐसे नहीं समझना चाहिए कि कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। मैं भी जानता हूँ, मैं भी ये सारा तमाशा देखता रहता हूँ और झेलता रहता हूँ, इसलिए मैं ये सब मिसालें दे रहा हूँ, ऐसे ही नहीं दे रहा हूँ। जो लोग कानून लगे हुए रहते हैं जगह है। वक्त बहुत होता जा रहा है। हाँ हालांकि ये क्लियर कट बात नहीं हो पाई कि हम अपना पैसा, सब लोग तकरीबन इससे परेशान है। हाँ। और सबके पास कुछ न कुछ है। हाँ। लेकिन मुस्तकिल तौर पे कि सहूलत से कहीं पे दे दिया जाए, ऐसा रास्ता मिल नहीं रहा। देखिए, असल में है ये कि एक तो ये है कि कोई काबिल एतमाद अगर तंजीम हो तो ठीक है, और नहीं हो तो हमको थोड़ी ज़हमत उठानी चाहिए ना। हम अपना फ़र्ज़ क्यों भूल जाते हैं? ये भी उलमा कहते हैं किसी एक फर्द को आप नहीं दे सकते। नहीं, ये सब उलमा की अपना इज्तिहाद है, ये कहीं शरीयत में नहीं लिखा हुआ है कि पूरी ज़कात एक फ़र्द को नहीं दी जा सकती अगर वो ज़रूरतमंद है, तो पूरी रकम एक फ़र्द को नहीं दी जा सकती अगर ज़रूरतमंद। हाँ, सूद की बात की भी मैं कह रहा हूँ। सूद के मामले में भी ये है कि अगर एक फ़र्द ऐसा ज़रूरतमंद है कि आपके पास जितनी सूद है वो उसको लग जाएगी, आप बिल्कुल दे सकते हैं, किसी ने नहीं रोका है। जैसे मैंने कहा, कैंसर पेशेंट है, उनके इलाज में लाखों रुपए खर्च होते हैं, जो लास्ट स्टेज में पहुंच जाते हैं। बोन कैंसर के मरीज़ हैं, ब्लड कैंसर के मरीज़ हैं, किडनी ट्रांसप्लांट के मरीज़ हैं,
लाखों से कम की बात तो नहीं होती। अब अगर ऐसा पेशेंट है जो कि खुद नहीं करवा सकता और हमारी रसाई वहाँ तक हो सकती है, तो हम उसको एक साथ दुनिया भर दे सकते हैं। कौन रुकावट है? किसने रोका है इससे? वो तो सिर्फ इस इज्तिहाद की बुनियाद पे कहते हैं कि समाज मुआशरे में बहुत सारे ज़रूरतमंद हैं, हर एक तक पहुंचना चाहिए, इसलिए एक को दे करके आप किनारे ना हो जाइए, हर एक तक पहुंचाइए। वो सोचने का एक पहलू है। लेकिन अगर एक ज़रूरतमंद हकदार है, ज़रूरतमंद है वाकई कि उसको सब दे दिया जाए, तो इसमें शरई कोई रुकावट नहीं। जब ज़कात हम पूरी की पूरी उठा के दे सकते हैं, जो सूद से ज़्यादा होती है, हमारे जो मालदार लोग हैं करोड़ों में भी ज़कात निकालते हैं, लाखों में भी ज़कात निकालते हैं, पूरी की पूरी एक इदारे को और एक शख्स को दे सकते हैं, कोई रुकावट नहीं। चलिए, बहरहाल अब आगे एक बात कही जा रही है, व इन कान ज़ू उसरतिन, अगर वो तंगी में हो, यानी जिसको आपने रकम दी है, जिसने कर्ज़ लिया है, वो तंगी में है, फ़नज़रतुन, तो उसको इंतज़ार करने की मोहलत दीजिए या उसको मोहलत फ़राहम कीजिए, इंतज़ार करने दीजिए, इला मैसरतिन, खुशहाली तक। व इन तसद्दक़ू खैरुन लकुम, और अगर आप माफ़ी कर देते हैं, उसको सदक़ा की शक्ल दे करके ख़त्म ही कर देते हैं, ये और अच्छी बात है, वो आपके लिए सदक़ा जारिया बन जाएगा। इन कुंतुम तालमून, अगर तुम इस बात को समझो, अगर तुम इस हकीकत को जानते हो। उसके बाद क्या कहा जा रहा है? वत्तक़ू यौमन तुरजाऊन फ़ीहि इलल्लाह, और डरते रहो उस दिन से जिस दिन तुम अल्लाह के पास लौटाए जाओगे। सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत व हुम ला युज़लमून, और तुम में से हर एक को पूरा पूरा बदला दिया जाएगा जो वो कमा रहे हैं। यानी दुनिया में कितनी सूद की रकम है, कितनी मुद्दल है, किसको पहुंचनी चाहिए, इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। इसमें अगर कहीं डंडी मारेंगे तो जान लीजिए कि जाना तो क़यामत में अल्लाह के पास है। अल्लाह को हर चीज़ की खबर है, आप जैसा करेंगे वैसा बदला मिलेगा। सब ठीक ठाक करके जाएंगे, अल्लाह ताला पूरा पूरा बदला देगा, और अगर गड़बड़ किया होगा तो वहीं काट लेगा। इसी कहा गया तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत व हुम ला युज़लमून, उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा कि ज़्यादा ले लिया जाए, ज़्यादा काट लिया जाए, लेकिन जितनी शरारत की है उतनी सज़ा के तो मुस्तहिक़ हैं। हाँ ठीक है, डाल देंगे। ये जो अगली आयत है वो इसी से रिलेटेड एक ख़ास पहलू पे बहस करती है, तो हम उसको बाद में ले लेंगे। वो पूरी कुरान मजीद की यूँ समझ लिए कि सबसे लंबी आयत ये काउंट होती है, आयत दैन कहलाती है ये, इसका नाम ही आयत दैन, कर्ज़ के लेन देन वाली आयत, जिसमें उसके बहस और उसके सारे मसाइल बयान किए गए। तो वो तो हम पीछे ले लेंगे अगली बार, लेकिन अभी जितना हिस्सा हमने पढ़ा है उसके अंदर अभी दो सवाल अहम बाकी है। एक सवाल तो ये बाकी है कि आजकल हमारे सो काल दानिशवरान और उलमा में एक टोला ऐसा पाया जाता है जो ये कहता है कि ये सूद के जितने अहकामात हैं, चूँकि ताबीर खाने पीने की इस्तेमाल हुई है, इसलिए लोग अपनी ज़रूरत के लिए अगर लेते देते हैं तो ये गलत है, ये गोया लोगों का इस्तेसाल है। लेकिन अगर बिज़नेस बढ़ाने के लिए, कंपनी को तरक्की देने के लिए लेते देते हैं तो वो गलत नहीं है। बहुत सारे सो काल उलमा और सो काल दानिशवरान की ये राय है। अब इसमें सही बात क्या है? वो बिल्कुल सही है, मैं अभी आ रहा हूँ सब पर, इसीलिए मैंने कहा ना कि अभी कुछ चीज़ें और समझने की हैं। पहले ये एक मसला हल कर लीजिए, उसके बाद दूसरा मसला। सवाल मेरा ये है कि सूद एक इंसान अपने खाने पीने, पहनने, ओढ़ने, रहने सहने की ज़रूरत के लिए लेता है ना? तो इसमें गोया एक तरह से इंसानियत मारी जाती है, इंसान का इस्तेसाल होता है, इसलिए इस तरह का लेना देना ये हराम। अलबत्ता
कभी कभी साहिब हैसियत लोग भी अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए है ना लोन लेते हैं आज की ज़बान में, लेकिन वो सूद ही पर लोन लेते हैं। तो असलन जो कुरान में ममानियत है वो उस तरह के लेन देन की ममानियत है। ये हमारे सो कॉल्ड दानिश्वरान कहते हैं। लेकिन अब इसमें किसकी बात सही है और उसकी दलील क्या है, ये है सवाल। अल्लाह ताला ने बोल दिया ना हर हराम रिबा, हाँ खत्म, पैसा भी रहेगा वो हराम ही रहेगा। वो हराम है। असल में यहाँ तो कामन अंदाज से कहा गया है, इसका मतलब सब हराम। अब जो लोग बाइफरकेट करते हैं या फ़र्क करते हैं कि ये हराम और ये हलाल, दलील उनके ज़िम्मे है कि वो बताएं कि किस बेस पे कह रहे हैं कि ये हलाल और वो हराम, दलील उनके ज़िम्मे। ये तो हम कह करके किसी को चुप कर सकते हैं, खामोश कर सकते हैं, लेकिन समझने के लिए थोड़ा सा और कुछ जानना ज़रूरी है। खामोश करने के लिए जवाब काफ़ी है, मुनाजराती जवाब या उसूली जवाब, लेकिन शरह सद्र और इत्मीनान के लिए कुछ और जानना ज़रूरी है। इस सवाल का तो वो बताएंगे क्यों जायज़ करार दे रहे हैं। वो बताएंगे, वो बताते हैं, वो अपनी तहरीरों में लिखते हैं। हम तलाश करें ना थोड़ा समझने के लिए कि क्या लिखते हैं, कितना माकूल है, कितना गैर माकूल है। उसका जवाब अगर हमें कभी देना पड़ जाए दलाइल के साथ, तो हम किन दलाइल के साथ उनका जवाब दे सकते हैं, ये है सवाल। अब ये तो एक पूरी तकरीर है, अभी मैं सिर्फ सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, जवाब आप लोग ढूंढ के लाइएगा तो फिर बात हो जाएगी। ठीक, तो एक तो ये सवाल था, है ना। अब दूसरा सवाल वो था जो वो बीच में उठा रहे थे, फिर से सवाल उठा दीजिए, देखिए। वही मतलब सूद लेने वाले हाँ और मतलब देने वाले, हाँ दोनों का जुर्म बराबर है या हाँ। अलग है? देखिए, सूद लेने वाले का जुर्म चूँकि वो खुशहाली की पोजीशन में है ना, इसलिए उसका जुर्म ज़्यादा संगीन है। और जो देने पर मजबूर है, तो अब अगर वाक़तन मरने की नौबत आ गई है तो उसकी मजबूरी तो काबिल तस्लीम है। उसके बारे में हम ये तवक्को रख सकते हैं कि अल्लाह उसको माफ़ कर देगा। लेकिन अगर ज़िंदा रहने की मजबूरी नहीं आई है ना, ज़िंदा रहने की मजबूरी नहीं आई है, तो मैं ये कह रहा था कि अगर वाक़तन वो मजबूर है तो उसके बारे में तो ये तवक्को की जा सकती है कि अल्लाह उसे दरगुज़र करेगा। लेकिन अगर वो मजबूर नहीं है, सिर्फ बिजनेस बनाने के लिए किया है या अपने आप का स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए किया है, तो ये सारी चीज़ें तो काबिल तस्लीम नहीं हैं। गोया अल्लाह की रज़ाक़ी पे भरोसा नहीं है, सिर्फ अपनी तदबीर ही पर भरोसा है। तो ऐसे लोग तो काबिल मुआख़ज़ा हैं। अल्लाह ताला ने तदबीर से रोका नहीं है, लेकिन जायज़ हुदूद के अंदर, वरना सबसे आसान कमाई तो चोरी से हो जाती है। अगर आसान ही से कमाना है, चोरी कर लें, बैठे बैठे खाएं, चोरी तो करते बहुत मेहनत है ना, डाका डालें, बैठे बैठे खाएं। मतलब ऐसे कभी मेहनत करनी पड़ जाती है, लेकिन जाहिर है कि एक बार चुरा लिया तो महीने भर आराम कर रहे, रोज़ रोज़ थोड़ा कुआं खोदना पड़ता है, इसलिए उसे आसान कहा जाता है। तो ये है उस सिलसिले में। और एक तीसरी बात जो हमारे और आपके समझने की है, वो ये है कि ये सारी बातें जो अब तक हुई सब उसूली हुई, लेकिन ज़मीनी या प्रैक्टिकल कुछ मसाइल हैं। ज़मीनी और प्रैक्टिकल मसाइल ये हैं कि सूदी निज़ाम जो इस वक्त राइज है इस दुनिया में, है ना, उस निज़ाम में कौन कौन सा निज़ाम है जो सूदी पर कायम है, उसको आइडेंटिफाई करना, तभी तो हम उससे बच सकते हैं। उसी तरह कौन कौन सा निज़ाम है जो गुंजलक है, जैसे अब शेयर मार्केटिंग बहुत खूबसूरत लफ्ज़ है, लेकिन है गुंजलक। बास उसमें पहलू ऐसे हैं
جس میں تو میں کیا کہہ رہا تھا، یہ جو سسٹم اس وقت رائج ہے سودی نظام کا، لین دین کا، اس سسٹم میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو کیا کیا چیز آپ سمجھتے ہیں اور کیا نہیں سمجھتے ہیں، وہ سوال بنا کے رکھیے، تو پھر اگلی بار گفتگو ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔